اساتذہ بھائیوں اور بہنوں کو سلام۔ آج آپ کے ساتھ رہ کر بہت خوشی ہوئی۔ جیسا کہ ہم دوسرے سیشن میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں، جیت کا جشن منائیں، اور میں اس تقریب کے لیے ہماری تھیم کی آیت کو دیکھنا چاہوں گی۔ ہم اساتذہ کا جشن منا رہے ہیں، اور ہم دانیال باب 12 آیت نمبر 3 کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ کہتا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد۔ ہم آپ کا جشن مناتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنے ارد گرد بچوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ انہیں صداقت کی طرف لے جا رہے ہیں، جیسا کہ یہ آیت کہتی ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کا جشن مناتے ہیں، اور ابھی ہم جیت کے جشن کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اب اسے اپنے دستی میں تلاش کر سکتے ہیں، جیت کا جشن منائیں۔ اور پہلی لائن جو آپ دیکھیں گے، جو آپ کی نظر کو بھر رہی ہے، وہ ہے پریرتا۔ آپ آگے جا کر اسے لکھ سکتے ہیں، پریرتا۔ جیت کا جشن ہمیں ان اہداف کی یاد دلاتا ہے جو ہم نے طے کیا، اور ہم نے انہیں پہلی جگہ پر کیوں رکھا ہے۔ یہ بھولنا آسان ہے کہ ایک مقصد کیوں اہم تھا، لیکن بھول جانا کام سے تمام معنی نکال دیتا ہے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بچوں کو یسوع مسیح سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے، تو ہم کام کرنے کے لیے مزید متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج میں یہاں وزارت سے اپنی ٹیم کی مدد کرنے پر بہت خوش ہوں، اور میں ان سے کہوں گی کہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو ہائی فائیو۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں کووڈ کے لیے کچھ مختلف کردار ہیں اور آپ ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، تو آپ ہائی فائیو کی دوسری قسمیں کر سکتے ہیں، ورچوئل ہائی فائیوز۔ اور اگر آپ یہ اکیلے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو ہائی فائیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اس تقریب میں شرکت کرنے کا آپ کا شکریہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، دل پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ آگے بڑھ کر اپنی لائن میں اپنی دستی میں لکھ سکتے ہیں، دل پر توجہ دیں۔ جیت کا جشن منانا ہمیں دل کی تبدیلی پر توجہ دینے میں مدد دے سکتا ہے، جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور حکمت عملیاں بناتے ہیں، اور اس نتائج تک پہنچتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ان نتائج کا جشن مناتے ہیں، ہم زیادہ آسانی سے دل کی تبدیلی پر مرکوز رہتے ہیں اور دنیاوی اقدار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا دل کی تبدیلی کے لیے میں ایک کہانی بانٹنا چاہوں گی۔ سالوں پہلے، شاید 25 سال پہلے، سنورا میکسیکو میں ساحل سمندر کے چھوٹے شہر پورتو لوبوس میں کلاس پڑھاتی تھی، اور اس وقت میں نے ابھی تک ہسپانوی بولنا نہیں سیکھا، اور وہاں سب بچے تھے اور میں ان کی زبان نہیں بول سکتی تھی، اور لہٰذا میں انگریزی بول رہی تھی، اور وہ انگریزی نہیں سمجھتے تھے، وہ ہسپانوی بولتے تھے، اور میں کلاس لینا چاہتی تھی، جبکہ ان کے والدین اس خدمت میں تھے جو کہ میرے والد دے رہے تھے، اور میرے پاس رنگین صفحات ہوں گے اور کریونز ہوں گے، اور ہم ساحل سمندر پہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے، ہمیں پسینہ آ رہا تھا اور ریت ہماری جلد سے چپک رہی تھی، اور میں واقعی ایسا محسوس کر رہی تھی، میں واقعی بچوں کی وزارت کے بارے میں پرجوش تھی۔ خیر، سالوں بعد میں پادری گیری سے بات کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا، یہ تو بچوں کی وزارت نہیں ہے، اور میں نے سوچا ہاں ایسا ہے، اور میں نے انہیں تمام رنگین صفحات دیے، اور انہوں نے کہا آپ ان بچوں کو تفریح دے رہی تاکہ بڑے جو ہیں وہ خدمت لے سکیں۔ آپ دراصل بڑوں کی خدمت کر رہی تھی تاکہ وہ پرسکون گرجے میں شرکت کر سکیں، تاکہ وہ پادری کو سن سکیں، اور میں نے سوچا کہ نہیں، میں تو بچوں کی خدمت کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل میں انہیں کلاس نہیں دے رہی تھی کیونکہ میں ہسپانوی نہیں بول سکتی تھی۔ شاید میں نے انہیں تھوڑا سا پیار دیا، میں نے ان سے محبت کا اظہار کیا، میں نے انہیں گلے لگایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر ہے، لیکن میں ان بچوں میں دل کی تبدیلی پر توجہ نہیں دے رہی تھی، میں اصل میں انہیں تفریح دے رہی تھی تاکہ وہ کچھ دیر خاموش رہ سکیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جہاں ہم جشن منا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی دل پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جب آپ دل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم اس کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ بس یہاں ایک بھرا جانور ہے، اور ایک خیال کہ آپ اس بھرے جانور کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پاس پیاری سی چونٹی ہے، اور اسے اس استاد کو دیں جو دکھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کلاس میں دل پر توجہ مرکوز کی ہے، اور ایک چیز جو بھرے جانور کے ساتھ کی گئی ہے، اس کو آپ کے بچوں کی وزارت کے لیے ایک شو بنکر کی طرح بنایا گیا، صرف تفریح کے لیے، کوئی اسے گھر نہیں لے جاتا، یہ صرف چرچ میں ہی رہتا ہے، اور پھر یہاں پر یہ گزرتا رہتا ہے، اور جب آپ ایک استاد کو دیکھتے ہیں جو دل پر توجہ دینے کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو آپ بھرے جانور کو اس کو دے دیتے ہیں، اور اس طرح یہ مختلف اساتذہ کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ بچوں کی وزارت کا حصہ ہی رہتا ہے۔ تو آج میں بھرے جانور کو رولی کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ دل پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے شکریہ۔ اور نمبر 3 ہے تعریف۔
لہٰذا آپ آگے بڑھ کر اپنے دستوں میں لکھ سکتے ہیں تعریف۔ جیت کا جشن منانا ہماری پوری ٹیم کو اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رضاکار جو کہ تعریف محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی کوشش دیکھی جا رہی ہے تو وہ اگلے چرچ پروجیکٹ میں یا پھر سرگرمی میں زیادہ نتیجہ خیز بنتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو سراہنے میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بعض اوقات ہم سب چاہتے ہیں کہ بچوں کی وزارت کے رہنما ہم پر توجہ دے اور ہمیں سراہا جائے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا پادری ہماری تعریف نہیں کرتے تو ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس بارے میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں سب کو ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی ترغیب دینا چاہوں گی، یہ پہچاننے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ ارے میں جانتی ہوں تم کیا کر رہے ہو، ایسا کرنے کے لیے شکریہ، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی آپ حوصلہ افزائی کریں۔ لہٰذا اس کے لیے ہم آپ کی دستی میں ایک نوٹ لکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تعریف کا نوٹ ہے اور ہم آپ میں سے ہر ایک کو دینے جا رہے ہیں ایک پہیلی کا ٹکڑا۔ تو میں جینی سے کہوں گی کہ وہ پہیلی کے ٹکڑے یہاں ساری ٹیم میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کے پاس پہیلی کا ٹکڑا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسے باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تصور کریں اور آگے اپنے دستی پر جائیں، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں، آپ کے بغیر ہم ہماری ٹیم، ہم ادھورے ہیں، ہماری ٹیم۔ تو آگے بڑھیں اور اپنی پہیلی کے ٹکڑے کو اس کارڈ پر چسپاں کریں۔ تو یہ صرف ایک خاص نوٹ کا خیال ہے جو آپ دے سکتے ہیں، اور آج ہم آپ کو وہ خاص نوٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ آگے بڑھیں اور اس پہیلی کے ٹکڑے کو اپنی دستی پر چسپاں کریں، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا عملی طور پر تصور کریں، ہم ساتھ ہیں۔ تو نمبر 4 ہمارے پاس اتحاد ہے، تو آپ اسے وہاں لائن پر لکھ سکتے ہیں، اتحاد۔ جیت کا جشن منانا ہماری ٹیم کو ایک مثبت نتائج کے گرد متحد کرتا ہے۔ اگر کوئی ہماری ٹیم کے ارکان ہیں جو اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک مشترکہ مقصد حاصل کر لیا ہے، تو یہ ہمیں متحد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہاں ایک تفریحی اتحاد کے منصوبے میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے اور خوشی منائیں گے۔ تو میں نے یہاں ہماری ٹیم سے پوچھا ہے کہ اگر وہ میری مدد کریں تو ہم مل کر خوشی منائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف آگے بڑھنے جا رہے ہیں اور صرف ہم فوری خوشی کرنے جا رہے ہیں، اور میں کہنے جا رہی ہوں کہ مجھے خے دیں، مجھے دال دیں، مجھے الف دیں، اور ہم کہنے جا رہے ہیں کہ خدا اچھا ہے ہر وقت۔ مجھے خے دیں، جی، مجھے دال دیں، مجھے الف دیں، جی، یہ کیا بنتا ہے؟ God! خدا اچھا ہے all the time! ہر وقت God is good! چلیں ایک بار پھر سے اساتذہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ شروع کریں۔ مجھے خے دیں، جی، مجھے دال دیں، مجھے الف دیں، جی، یہ کیا بنتا ہے؟ God! خدا اچھا ہے all the time! ہر وقت God is good! اور نہ بھولے کہ آپ غوطہ لگا سکتے ہیں اور بچوں کی وزارت کی ٹیم کے لیے بھی ہر طرح کی خوشی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نمبر 5 کو دیکھنے جا رہے ہیں، کامیابی۔ آپ اپنے دستے میں کامیابی لکھ سکتے ہیں۔ جیت کا جشن ہماری ٹیم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک کامیاب وزارت میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لوگ کامیاب وزارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ایک سب سے بڑا حوصلہ بنانے والی چیز وہ ہے علم جو ہم ایک کامیاب وزارت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر خاص طور پر اگر ہمارے گرجا گھروں میں دوسرے شعبے میں جو وزارت دے رہے ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہاں بہت دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی چیز کا حصہ ہوتے ہیں اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیچے جا رہا ہے ٹائٹینک کی طرح، تو یہ ایک طرح کی شرمندگی ہے۔ لہٰذا لوگ اگر آپ کی ٹیم میں حصہ لینا شرمناک ہے تو آپ کی وزارت کے لیے رضاکاروں کی مدد ملنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو جتنا آپ عوامی طور پر جیت کا جشن منائیں گے اپنے چرچ میں، اتنا ہی لوگ کہیں گے میں بھی اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ ارے ہم نے ابھی یہ VBS مکمل کیا ہے۔ آپ سامنے جائیں اور آپ کچھ کہیں، اگرچہ 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے پورا کیا گیا ہے اور یہ کامیاب رہا،
اور اسے ہر ایک کو محسوس کروانے میں مدد ملے گی کہ وہ کسی بڑی چیز کا حصہ ہے. تو اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور ایک ساتھ تالیاں بجائیں گے وزارت میں. ایک کامیابی کا جشن منانے کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں، اور آپ بھی تالیاں بجائیں، مل کر تالیاں بجائیں. ٹھیک ہے. نمبر 6، رفتار. آپ وہاں اپنے دستی میں لکھ سکتے ہیں رفتار. جیت کا جشن منانا ٹیم کے لیے رفتار کی تعمیر کر سکتا ہے. جب بھی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے تو ہر ایک کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کی مخصوص اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت نشاندہی کرتی ہے کہ زیادہ اہداف کے حصول کے لیے کتنے قریب ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک برف کے گولے کی طرح ہے. آپ ایک چھوٹے سے برف کے گولے سے شروع کرتے ہیں اور یہ لہرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ بچوں کی وزارت میں کامیابی کا جشن منائیں گے اتنا ہی یہ برف کا گولا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور یہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا. لہٰذا جائیں اور جشن منائیں اور اپنی رفتار میں اضافہ کریں گے. تو اس کے لیے ہم کچھ سٹیکرز کے ساتھ جشن منائیں گے. سٹیکرز تفریحی ہیں اور آپ انہیں کہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں. یہاں کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم اس وقت میکسیکو میں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سٹیکرز کا پیک ملا ہے. آپ کو یہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے ستارے یا کوئی بھی چیز جو عام طور پر بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج ہم یہ اساتذہ کے لیے کر رہے ہیں، جہاں آپ ایک استاد کو ایک سٹیکر دیں گے اور یہ مختلف ہے اور ایسا کرنا تفریح ہے. ہے جنی، آج آپ کے آنے کا شکریہ. اور انہیں سٹیکرز دیں، یہ تفریح کا کام ہے ان کے لیے. اور اس طرح کے جشن کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ رفتار میں اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پر ہمارے پاس ایک مثبت رویہ ہے. آپ وہاں لکھ سکتے ہیں مثبت رویہ. جیت کا جشن ہمیں منفی چیزوں کے بجائے مثبت چیزوں پر توجہ دینے پر زور دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے چرچ نے نیچے کی معیشت میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں تب بھی آپ جیت کا جشن منا سکتے ہیں. جشن منا کر آپ اپنی ٹیم کو فروغ دے سکتے ہیں، انہیں یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اب بھی رب کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج میں جو کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ خصوصی انعامات کے ساتھ جشن منانا. ارولی کے پاس یہ یہاں ہے. کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ یہ خوبصورت ہے. یہ ہاتھ سے بنایا گیا اور اسے بنانا بہت آسان ہے. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے. اور اساتذہ میں سے کسی کے ساتھ خاص کامیابی کا جشن منانے کے لیے صرف کچھ آسان سی چیز ہے یہ اپنے بچوں کی وزارت میں. تو آج میں جس بات کا جشن منانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اساتذہ بچوں کو کلاسز دینے کے لیے سال بسال خدمت انجام دے رہے ہیں. میں آپ کی وفاداری پر آپ کے لیے جشن مناتی ہوں. دنیا بھر میں جو بچوں کی وزارت اور انہیں تعلیم دے رہے ہیں، آپ کا شکریہ. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے سالوں سے آپ بچوں کی وزارت میں خدمات انجام دے رہے ہیں؟ آپ کتنے سالوں سے یہ کام ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جب آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور ریت آپ کے جسم سے چپک رہی ہوتی ہے اور کریون خریدنے کے لیے آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کتنے سالوں سے وزارت میں خدمات انجام دے رہے ہیں؟ اور ہم اس کا جشن منانا چاہیں گے. اور میں پوچھنا شروع کی کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس نے وزارت میں 20 سال یا اس سے زیادہ خدمات انجام دی ہوں؟ برائے کرم کھڑے ہو جائیں یا اپنا ہاتھ اٹھائیں، اپنا سٹیکر والا ہاتھ اٹھائیں. برائے مہربانی کھڑے ہو جائیں. میرے پاس یہاں 2 لوگ ہیں اور میں بھی ہوں. ہم 3 لوگ ہیں. ہم 3 لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال یا اس سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں. کیا یہاں کوئی اور ہے جس نے 20 سال یا اس سے زیادہ خدمت کی ہو؟ ہم آپ کا جشن مناتے ہیں. کوئی یہاں ہے جس نے 10 سال سے زیادہ خدمت کی ہو؟ 10 سال سے زیادہ کھڑے ہو جائیں. کوئی یہاں ہے 5 سال یا اس سے زیادہ؟ 5 سال کھڑے ہو جائیں. اور اب آپ سب نئے لوگ وزارت میں 1 سال یا جنہیں 1 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، ٹیم میں خوش آمدید. خوش آمدید. اب آپ گرجا گھر کے سب سے بہترین حصے کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے لیے میں اپنی ٹیم میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جشن منانا چاہوں گی جس نے سب سے زیادہ سال وزارت میں خدمت کی ہے. فلور بولڈو، اگر آپ کھڑی ہو جائیں تو میں اس لمحے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان سالوں کے لیے جن میں آپ نے خدمات دی ہیں.
میں جانتی ہوں کہ آپ کو دوسری خواتین کی وزارت میں بطور مشنری اور پادری کے طور پر خدمات انجام دینے کی پیشکش کی گئی، اور میں اس بات کی تعریف کرتی ہوں ان مواقع کا انتخاب کرنے سے انکار کر دیا تاکہ آپ بچوں کی وزارت میں رہ سکیں، اور میں جانتی ہوں کہ اس انتخاب کی وجہ سے آپ بچوں کی وزارت میں دنیا بھر میں تبدیلی لا رہی ہیں، اور میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں آپ کو اس تحفے سے نوازتی ہوں، یہ چھوٹا سا انعام، میں اسے یہاں آپ کی قمیض پہ چپکانے جا رہی ہوں۔ شکریہ فلور۔ ٹھیک ہے، نمبر 8 ہمارے دستی میں دوستی ہے۔ آپ وہاں لائن میں لکھ سکتے ہیں دوستی۔ جیت کا جشن ہمیں وزارت میں دوسرے لوگوں سے جڑنے میں اور نئے دوست بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم نہ صرف وزارت پر توجہ دے رہے ہیں بلکہ دوست بنانے کے لیے بھی اس کے ساتھ تفریحی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں مزید دوست بنانے میں مدد دے گا اور اپنی ٹیم سے مزید جڑا ہوا محسوس کروائے گا۔ تو ابھی ہمیں جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے دوستی۔ تو اس کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کو گلے لگانا چاہیے۔ ہم آپ کو ورچولی گلے لگائیں گے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں دوسرے اساتذہ ہیں تو آپ انہیں گلے لگا سکتے ہیں۔ بہت خوب، آپ ایسا کریں۔ اگر آپ کووڈ کی وجہ سے گلے نہیں لگا سکتے ہیں تو کچھ بھی گلے لگانے کا دکھاوا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے ایسا کر کے دکھا دیں، یہ سلام کی طرح ہے کچھ۔ بہت خوب، یہ تفریحی ہے، بہت اچھے۔ ٹھیک ہے، نمبر 9 پر ہے مضبوط رویے۔ مضبوط رویے، جیسا کہ آپ اسے اپنی لائن پر لکھ سکتے ہیں نمبر 9 پر۔ رویے کو مضبوط رکھیں۔ جیت کا جشن منانا خاص کامیابیوں کے لیے بھائیوں اور بہنوں کو مخصوص انعامات کی اجازت دیتا ہے۔ جب ہم اس بارے میں واضح ہو جاتے ہیں کہ نام رکھنا اور تاریخیں اور عظیم خیالات اور ڈیڈ لائنز، مخصوص اشیاء نہ صرف جشن کو قانونی حیثیت دیں گے بلکہ آپ اس طرح طرز عمل کو تقویت دیں گے جس کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ یہ پوری ٹیم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی تقریبات کو کیسے کما سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کسی جسمانی چیز یا پھر سرگرمی کی بجائے میں صرف تعریف کے کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی۔ تو میں یہاں یہ مثال استعمال کرنے جا رہی ہوں بھائی ریمون کی۔ کل ہم بات کر رہے تھے اور یہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ بنیادی طور پر وہ کل وقتی کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک خاندان بھی ہے جس کی وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ مکمل اسکول بھی جا رہے ہیں، اور وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں ہیں جہاں وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور ان کا شیڈیول بہت بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اتوار کو بچوں کی خدمت جاری رکھیں گے اور خدمت کریں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کہ جب آپ 6 دن کام کر رہے ہیں اور 7ویں دن بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارا کام کرنے کو ہے اور آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، اور یہ سب انہوں نے میرے سے کل بانٹا۔ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو کوئی صرف انہیں کاغذ کے ٹکڑے دے دے گا اور بچے اس کاغذ میں رنگ بھریں گے، اور کوئی بھی ان بچوں کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں خدا کا کلام سکھائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ریمون۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ ہے اور اس میں آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان زندگیوں کو اپنی زندگیوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 10 ہم اپنے آخری پوائنٹ کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، بوریت سے لڑیں۔ لہٰذا آپ وہاں لکھ سکتے ہیں بوریت سے لڑیں۔ جیت کا جشن ہمارے ذہن کو دنیاوی امتحانات سے دور کرتا ہے، جیسے کہ لنگوٹ تبدیل کرنا یا 231 سبق تیار کرنا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا مختصر طور پر تبدیل ہو رہا ہے یا ٹیم کی ذہنیت بورنگ کام سے جشن تک کیسے تبدیل ہو رہی ہے، یہ پوری ٹیم کو ایک مثبت توجہ پر مرکوز کرتی ہے۔ لہٰذا میں آگے بڑھ کر اپنے لہٰذا میں ان سے پوچھوں گی کہ اگر آپ آگے بڑھ کر اپنے کنفیٹی توپ کو نکالیں جو ہم نے تیار کی ہے۔ ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے، بالکل اسی طرح آپ کنفیٹی توپ بنا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم یہ جشن ختم کرنے جا رہے ہیں۔
اساتذہ آپ کی خدمت کا شکریہ، آپ کا کلاس لینے کا شکریہ، آپ کا شکریہ جاری رکھنے کا، اگرچہ آپ نے خود کو اکیلا محسوس کیا، یہاں تک کہ آپ نے خود کو ترک کرنا محسوس کیا، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آج آپ کا جشن مناتے ہیں اور دنیا بھر میں بچوں کی زندگیاں بانٹنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تبدیلی لا رہے ہیں اور آپ دنیا بدل رہے ہیں۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کنفیٹی بم سے آپ کا جشن مناتے ہیں۔